افواج پاکستان ان کے خلاف بات کرنا یہ ملک و ملت کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوگا۔ لوگوں ایک طبقے کو تو رہنے دو نا جس پر تمہیں مکمل اعتماد ہو اور انہیں تمہاری حفاظت کرنے پر ناز ہو۔ اب دیکھتے نہیں کہ جب جوان بیٹا شہید ہوتا ہے کسی ماں کا تو وہ کہتی ہے، اسے پوچھا جاتا ہے ہاں اب آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میرا ایک شیر راہ خدا میں شہید ہوا ہے، میرا اور بیٹا بھی ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جذبہ کون سا ہے؟ جنگ قادسیہ میں جب ایک بی بی ان کے 4 بیٹے غالباً حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے قادسیہ میں شہید ہوئے، ایک کی شہادت کی خبر آئی، کہا اچھا دین کے کام آیا میں خوش ہوں، دوسری کی خبر سنی دین کے کام آیا میں خوش ہوں، تیسرے کی خبر سنی دین کے کام آیا میں خوش ہوں، چوتھے کی شہادت کی خبر سنی، کہا مجھ سے زیادہ کامیاب کون ہوگی جس سے 4 بیٹے پیدا کیے اور چاروں رب کے دین کے کام آئے۔ یہ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں اور ان سے تقابل کرنا، آپ تو 2 راتیں کھڑے ہو کے کہیں نارمل موسم میں بھی حالات میں بھی پیرا نہیں دے سکتے، اور وہ برف باری میں، سخت سردی میں، سخت گرمی میں، اور جب ایک ایک لمحہ ایسے گزرتا ہے ابھی موت آئی کہ ابھی موت آئی، پھر بھی ڈٹ کر تمہارے لیے پیرا دیتے ہیں۔ لہذا جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف زبان کھولتے ہیں انہیں زبان بند کرنی چاہیے۔ لہذا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے خلاف قطعاً کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی یا کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس سب کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طبقے کو ایسا رہنے دو کہ جب وہ سرحد پر کھڑا ہوتا ہے جوان سخت سردی میں، وہ نہیں سوتا، ساری رات کھلی آنکھ کے ساتھ جاگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ملت سو جائے۔ اور حدیث صحیح میں آیا اور مفسرین کرام نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک آدمی مدتوں نہ فرض ترک کرتا ہے نہ واجب ترک کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے عبادات میں، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔